تو میں نے کسی مجلس میں یہ بیان کیا تھا، یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک یونیورسٹی تھی پاکستان میں. اب بعض لوگ ہیں نا جو مردوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، کوئی آپریشن کرنا ہے کیا کرنا ہے، تو جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو رکھا جاتا ہے ٹرائل کے لیے. تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے آپس میں ان کا مذاق بھی چلتا رہتا ہے. تو ان کو پتا تھا ایک بندہ ہے جو ایک نمبر ڈرپوک بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور بیماری اس کے اندر ہے، وہ ایک نمبر کا لالچی بھی ہے. اب یہ دو چیزیں جب مل جائیں نا، ڈر اور لالچ، یہ بندے کو مروا دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مردے سو رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر، جن کا ہم علاج کرتے ہیں. اندھیری رات میں جو بھی بندہ جائے گا اور مردے کے منہ میں لڈو ڈال کے آئے گا، اس کو ہر لڈو کے بدلے 500 روپے ملیں گے. اب یہ ڈرتا بھی تھا اور 500 کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. یہ بندہ کیا کھاتا ہے؟ مار کھاتا ہے. تو اس نے کہا میں چلا جاؤں گا. کہ دیکھو سوچ لو، مردے ہیں اور ہمیں پتا ہے تو بہت ڈرتا ہے. کہ ہر مردے پہ 500 ملیں گے. کہاں؟ کہ کوئی بات نہیں، مردے ہیں، مجھے کیا کریں گے. اب اسے علم ہے مردہ کچھ کرتا نہیں، پر اسے مقام یقین نہیں ہے. اب اس کو انہوں نے لڈو کا ڈبہ دیا. اب یہ بھی فری میں تو 500 روپے کسی کو نہیں دیں گے نا. تو انہوں نے کیا کیا، ان مردوں کے بیچ میں ایک زندہ سلا دیا. اب یہ بیچارہ ڈبہ لے کے گیا اور ایک ایک مردے کے منہ میں لڈو ڈالتا گیا. اب اس نے کہا مردے ہیں، مردے کیا کریں گے. کبھی مجھے علم ہوتا ہے، لیکن مقام یقین کیا ہے کہ اگر سڈنلی میرے ساتھ کوئی ایسا ایکشن ہو جاتا ہے تو میں فوراً اپنی عقل کو ایکٹیو کروں اور یہ سوچوں کہ یہ جو ایکشن ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے. لیکن بندہ اگر پہلے سے خوف میں ہوگا تو ہلکی سی چیز بھی اس بندے کو کیا کر سکتی ہے؟ مار سکتی ہے. اب لڈو ڈالتا گیا. اس نے کہا بھی 10 مردے ہیں، مثلا 10 لڈو 500 کے حساب سے 5000 مجھے مل جائیں گے. اب جیسے اب مردے کے منہ میں لڈو ڈالو تو مردے کو کیا پتا لڈو کیا ہوتا ہے. تو اس نے وہ جو زندے کے منہ میں لڈو ڈالا اور آگے بڑھا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، ایک لڈو اور دو. تو کہتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے لمس یونیورسٹی کا. تو کہتے ہیں کہ اس بندے کو وہی اٹیک آیا اور خود ہی دنیا سے چلا گیا لڈو کھانے کے لیے. تو کبھی کبھی انسان کو ڈر موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے. لیکن اگر یہ مقام یقین پر ہوتا تو سوچتا کہ بھائی جو بندہ بات کر رہا ہے وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. مردے تو کبھی بات نہیں کرتے. یہی مذاق کسی نے امیر المومنین کے ساتھ کیا. ایک بندے کو کہا کہ تو مرنے کی ایکٹنگ کر، اور کہا کہ جب علی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرے تو کھڑا ہو جانا. اب انہیں کیا پتا یہ علی ہے. ان کنتم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تو یہ سوچ رہا ہے، تیرے زعم و گمان میں یہ ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے، تو فرمایا موت کی تمنا کر اگر تو سچا ہے. اب وہ تو علی ابن ابی طالب، امام نے 3 یا 2 مرتبہ اسے کہا کہ مر چکا ہے. کہاں مولا؟ کم مر چکا ہے، پکا نماز پڑھاؤں. کہاں مولا؟ کہ سچ میں چاہتے ہو کہ علی نماز پڑھائے؟ کہ جی مولا جنازہ پڑھا ہوا ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. اب یہاں امیر المؤمنین نے نماز پڑھانا شروع کی، تکبیر دینا شروع کی. یہ پیچھے کھڑے ہیں، ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا. نماز ختم ہو گئی پر بندہ نہیں اٹھا. پریشان ہو گئے. اب امیر المومنین نماز پڑھا کے جیسے جانے لگے تو یہ پھر اس کے بندے کے پاس گئے کہ بندے خدا نماز ختم ہو گئی، کہیں تجھے نیند تو نہیں آ گئی؟ ہم نے کہا تھا کہ تو نے اٹھنا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا. تو پیچھے سے علی نے آواز دی کہ جس کی علی نماز پڑھا دے وہ مردے کا مردہ ہی پھر رہ جاتا ہے. تو علم کا ہونا اور ہے، مقام یقین کا ہونا اور ہے. یہی حال تھا جنگ احد میں کہ جب مسلمان ہارنے لگے، لاشیں گرنے لگیں اور لشکر لٹنے لگا تو بعض لوگوں نے آواز بلند کی، کیا واقعاً محمد اللہ کا نبی ہے؟ اگر نبی ہوتا تو ہم جنگ کیسے ہارتے؟ بعض لوگ اس لیے جاتے ہیں مدد کے لیے کہ پتہ نہیں ہم فلاں امام کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، تو جیت ہونی ہی ہونی ہے. لیکن جو مقام یقین پر تھا انہوں نے کہا حسین کے ساتھ ہیں، چاہے بدن بچے نہ بچے.
جیت تو حسین کی ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں صرف حکومت مل جائے، اگر بدن کٹ بھی جاتا ہے. آج واقعا دنیا دیکھ رہی ہے یزید کے نام لینے والے کتنے ہیں اور حسین کے نام لینے والے کتنے ہیں. آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ذکر ابھی عبداللہ الحسین نہ ہوتا ہو. یہی وہ جیت ہے. اللہ جیت کو اس آور میں نہیں دکھانا چاہتا، جیت کو ٹائم فریم میں دکھاتا ہے. اس دن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یزید جیت گیا، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ حسین جیت گئے اور یزید کیا ہو گیا، ہار گیا تھا. تو میرے